بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں پہلے تو مشتاق صاحب اب چلے گئے ہیں, انہوں نے بات کی. جو کل والی میٹنگ تھی وہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی بلاتے ہیں, رضا صاحب نے بھی یہی کی ہے. جی سر, یہ وہ نہیں تھی اور انہوں نے ایکسپلینیشن دے دی. اور ایک بات میں ضرور وزیر اعظم صاحب سے آج صبح بھی ملاقات ہوئی, کچھ اور سینیٹر صاحبان بھی تھے, انہوں نے پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ جو بھی ہوگا وہ آئین پاکستان کے تابع ہوگا اور پارلیمنٹ کی مشاورت سے ہوگا, پارلیمنٹ اس میں شریک ہوگی. رانا محمود صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. رانا صاحب کو میں یقین دلاتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے ہر گوشے اور پاکستان کے ہر خطے کے لیے ترقی کا, خوشحالی کا پلان جو ہے وہ بنانے میں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اسی طرح سنجیدہ ہے جس طرح ایک جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہونا چاہیے. ساؤتھ پنجاب ایک خوبصورت زبان والا, خوبصورت کلچر والا, وسائل سے مالا مال حصہ ہے پنجاب کا, اور ساؤتھ پنجاب کے عوام کی یہ خواہش ہے کہ ان کو ایک آزاد, ایک الگ صوبہ دیا جائے. تو انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر پوری سیریسنس کے ساتھ غور ہوا اور تمام پارٹیز آن بورڈ تھیں. فیصل صاحب نے کہا کہ اسمبلی میں ہم نے بھی جمع کرا رکھی ہے, میری عرض یہ ہوگی کہ اسمبلی میں آئیں, کاغذی استعفے دینے سے نہیں, پارلیمنٹ لاجز کے قبضے برقرار ہیں, تنخواہیں اکاؤنٹس میں آ رہی ہیں, صرف کام نہیں کرنا. گاڑیاں اسی طرح واپس نہیں ہوئی. معذرت کے ساتھ کچھ دن پہلے تک منسٹرز انکلیو کے گھر بھی خالی نہیں تھے ہوئے. تو میرے خیال میں تقریر میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس قوم پہ رحم کریں. قوم کے وسائل کا اس طرح سے جو ضیاع ہے وہ جچتا نہیں ہے جمہوری لوگوں کو, سیاستدانوں کو. آپ آئیں, آ کے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ لڑائی لڑیں اور ووٹ کی طاقت کے ساتھ ہمیشہ اس ملک نے چلنا ہے. آپ بھی اس دھارے میں شامل ہوں. رانا محمود صاحب کی جہاں تک سر تجاویز ہیں وہ میں انشاءاللہ العزیز, جہاں تک انہوں نے کہا کہ فری اکنامک زون جو ہے, اسپیشل اکنامک زون جو ہے اس کا قیام ہو, وہ وزیر اعظم صاحب کے گوش گزار کیا. وہ خود بہت ویژنری سیاستدان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں جا سکتی. اور اس وقت ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم جو انڈسٹری ہے اس ملک میں, اور وہ بھی خاص طور پہ جو زراعت سے ریلیٹڈ ہے, ویلیو ایڈ کر کے چیزوں میں اس کو امپروو کیا جائے. ہماری ایکسپورٹس بڑھیں. وہاں پہ تو بلکہ انڈس ساتھ گزرتا ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے ساؤتھ پنجاب میں جو فشریز کے حوالے سے, فش فارمنگ. اور اب رانا صاحب بلکہ مجھے سیکنڈ کریں گے, یہ شاید خود بھی وہ پروجیکٹس دیکھ چکے ہیں اور کرتے رہے ہیں, جو آج کل یہ فلوٹنگ فش فارمز ہیں. دنیا کے ممالک اس سے بہت سارا زر مبادلہ, ہمارے یہاں تو میٹھے پانی کا بہاؤ ہے وہاں پہ, اور جو ریور فش ہے اس کی جو دنیا میں مانگ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. رانا صاحب یہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تجاویز جو ہیں یہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اور کابینہ کے تک انشاءاللہ العزیز پہنچاؤں گا. جو آپ نے میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, جناب چیئرمین, پچھلے کچھ دہائیوں سے ہی میں کہوں گا سر, 90 کی دہائی سے بالخصوص آنورڈ ہم نے ایک بہت بڑی شفٹ دیکھی ہے تعلیم کے شعبے میں, کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ریاست نے جو تعلیمی شعبے کی ذمہ داری ہے اس میں اپنا کردار ادا نہیں کیا ان 30-32 سالوں میں. اور یہ کسی ایک حکومت کا نہیں, جو بھی حکومت آئی ہے چاہے اس میں جمہوری دور تھا یا مارشل لاء تھا, ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کر کے عام آدمی کے لیے تعلیم تک رسائی جو ہے وہ بہت مشکل کر دی گئی. اور انفارچونیٹلی ہم نے ایک دورہ نظام تعلیم جو ہے وہ بنایا. ایک وہ سٹریم ہے جو پرائیویٹ سکول سے, کیمبرج سسٹم سے نکلتے ہیں بچے او اور اے لیول کر کے, اور وہ ایک پریویلیج کلاس ہے. اور دوسری وہ سٹریم ہے جو کہ ریگولر کنونشنل ایجوکیشن, جو کہ سرکاری اور کچھ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جو کہ کم خرچے پہ حاصل کی جا سکتی ہے, وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ اور اس نظام سے نکل کے آتے ہیں.
اور یہ دو طبقات ہم نے پیدا کر دی ہیں اپنے ملک میں. سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں یہ ضرورت ہے کہ ریاست جو ہے، اور یہ میں اس پلیٹ فارم سے اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ میں کابینہ میں اور وزیر اعظم صاحب کے گوش گزار یہ کروں گا کہ صرف میڈیکل ایجوکیشن نہیں، ہر طرح کی تعلیم جو ہے اس میں ریاست اپنی ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کرے اور اسے نبھائے. تعلیم کے بغیر اس دور میں کسی قوم کا گزارا نہیں ہے، کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی سر تعلیم کے بغیر. اور اگر ہم اسی رفتار کے ساتھ ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کرتے گئے تو شاید پاکستان، جس میں کہ خطے غربت کی لکیر سے نیچے بہت سارے لوگ بستے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، وہ پہلے ہی تعلیم سے دور ہیں. یہ نہ ہو کہ پاکستان کی 70% آبادی جو ہے اس کے لیے تعلیمی اداروں تک پہنچنا ناممکن ہو جائے. رانا صاحب، آپ نے یہ چیزوں بہت پراپر آپ کی تجاویز ہیں، بہت جائز باتیں آپ نے کی ہیں. میں انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ تجاویز کابینہ میں سب دوستوں کے سامنے رکھوں گا. بہت شکریہ جناب چیئرمین. Honorable Senator Irfan Siddiqui Saab.